5 آیت کریمہ ہے۔ سورہ فیل کے سمجھنے سے پہلے اس کا کچھ تھوڑا سا پس منظر ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس سے قبل سورہ بروج کے اندر آپ لوگوں نے سن لیا، وہ جو راستے میں ایک شیر نے راستہ کو بند کر دیا تھا، وہاں پر ایک غلام نے اس کا پس منظر وہاں پر تفصیلاً آپ کو بتا دیا۔ عبداللہ بن تعمیر اس کا نام تھا، اور وہاں کا جو بادشاہ تھا اس کا نام یوسف ذو نواز تھا۔ تو آخر کار وہ بچہ شہید ہوا، اور اس کی وجہ سے تمام عوام کے لوگ بڑی تعداد میں مسلمان ہو گئے۔ تو یہ پریشان ہو کر کے ان لوگوں کو اس نے سزا دی، اور آگ کی خندقیں کھدوا کر ان کے اندر لوگوں کو جلا دیا، اور جلا دیا۔ ان کی تعداد 12,000 20,000 70,000 تک روایات ملتی ہے۔ تو کم سے کم 12,000 20,000 کی بھی اقوال ہیں، 70,000 کی بھی ہے۔ وہ اتنے لوگوں کو اس نے جلا دیا، انہوں نے ایمان کو نہیں چھوڑا، آگ کو برداشت کیا دنیا میں۔ جب یہ کام کر دیا تو ان ایمان لانے والے لوگوں میں سے 2 بندے بچے تھے۔ یہ جو 2 بندے بچے تھے، یہ لوگ چلے ملک شام میں جا کر کے، وہاں بادشاہ تھا، اس کے فریادی ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے نصارہ عیسائی اس وقت دین حق تھا، ہمارے نصارہ لوگوں کو اتنی ہزاروں کی تعداد میں اس ظالم بادشاہ ذو نواس نے آگ کی خندقیں کھدوا کر ہلاک کر دیا ہے، لہٰذا آپ ہماری مدد کریں، اس سے انتقام لے لیں۔ تو اس شام کے بادشاہ نے حبشہ کے بادشاہ کو خط لکھا، اور یہ حبشہ کا بادشاہ بھی عیسائی تھے، اور یہ جو یہاں لوگ ہلاک ہوئے تھے یہ بھی عیسائی تھے، کہ اس بندے سے جا کر کے یمن کا جو ظالم بادشاہ ہے اس سے آپ انتقام لے لیں۔ تو اس بادشاہ نے، حبشہ کے بادشاہ نے، ایک اربات ایک ابرہہ، 2 یہ اس کے وزیر تھے، جرنیل تھے، ان کو بھیج دیا کہ جاؤ، اور ایک بہت بڑا لشکر دیا ان کو، جاؤ جس بندے نے ہمارے لوگوں کو شہید کیا ہے آگ میں ڈال کر، اس سے انتقام لے لو۔ یہ لوگ وہاں یمن میں آ گئے، آ کر اس کے اوپر حملہ شروع کر دیا، بڑا لشکر، بھاری لشکر لے کے آئے تھے۔ جب حملہ کر دیا، اس کے نتیجے میں اللہ نے ان کو فتح دی۔ جب ان کو فتح حاصل ہوا تو یہ جو ابرات اور ابرہہ، یہ 2 آدمی تھے، 2 یہ جرنیل تھے اس بادشاہ کے، یہ حبشہ کے بادشاہ کے۔ تو یہ آپس میں اللہ کی شان، بعد میں کسی بات پر اختلاف آ گیا، اختلاف آ کے آپس میں یہ لڑے، اور لڑنے کے نتیجے میں ابرہہ نے ابرات کو قتل کر دیا، رہ گیا ابرہہ۔ تو اس ابرہہ چونکہ عیسائی آدمی تھا، اس کے ذہن میں خباثت آ گئی۔ اس نے کہا اب اس وقت یہ کیا ہوا، مسلمان تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اب اسی سال پیدا ہوئے تھے، یہ جو ابھی یہاں پر واقعہ مذکور ہو رہا ہے، ابھی رسول اللہ پیدا ابھی اسی سال ہوئے تھے، رسول اللہ دنیا میں آئے نہیں تھے۔ لیکن اب وہاں جو مشرک لوگ تھے ابراہیمی دین سے، اگرچہ وہ شرک میں غرق تھے، لیکن کچھ کام اچھے بھی کرتے تھے، بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، اور جو حج کے لیے لوگ جاتے تھے دور سے مسلمان، ان کی خدمت کرتے تھے مشرک لوگ۔ تو اس ابرہہ نے کہا، ذہن میں یہ بات آئی، یہ مسلمان یہاں یمن کے مسلمان بیت اللہ جاتے ہیں مکہ، لہٰذا میں یہاں پر ایک کنیسہ، ایک بہت بڑی عمارت بناؤں گا یہاں پر، اور لوگ یہاں آ کر کے طواف کریں، یہاں عبادت کریں، بیت اللہ جانے سے لوگ رک جائیں۔ اس کے لیے ایک اتنی بڑی عالی شان اس نے محل بنایا کہ اتنی لمبی، اس زمانے میں اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، اہرام مصر کو آج بھی دیکھیں ہزاروں سال پہلے بنے ہیں، لیکن آج بھی دنیا اس وقت، حالانکہ سائنس کی ترقی کا زمانہ ہے لیکن حیران ہے لوگ، اس زمانے میں بھی، کیونکہ دنیا کب بنی اللہ کو معلوم ہے۔ تو اب وہاں اتنی اونچی عمارت بنائی، اوپر جو اس کی چوٹی پر آخر میں جا کے نیچے کوئی آدمی کھڑا ہو، نیچے دیکھ کر کے اس کو نظر نہیں آتا، اتنی اونچی عمارت بنائی، اور کہا لوگوں کو ابھی تمہیں بیت اللہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں آ جاؤ۔ تو اس پر کچھ قریش کے اور عدنان قبیلے کے، جو کہ عرب کے انتہائی معظم محترم قبائل وہاں آباد تھے یمن میں، ان کو اس بات سے بہت غصہ آیا، یہ کیا کر رہا، ہمیں بیت اللہ سے روک رہا۔ رات کو کسی نے جا کر کے ان لوگوں میں سے جو بیت اللہ کی قدر کرتے تھے، ان میں سے ایک نے جا کر کے اس عمارت میں پیشاب کیا، پاخانہ کیا، اور ایک بات میں آتا ہے کہ اس کو آگ جلا دی کسی نے۔ تو ممکن ہے یہ دونوں باتیں جمع ہو گئی، پیشاب بھی کیا، آگ بھی لگا دی۔ تو دیکھا صبح ابرہہ کو بڑا غصہ آ گیا، یہ کیا ہو گیا؟ تو اب اس نے کہا کہ یہ تم لوگوں نے کیا، قریش کے لوگوں نے کیا ہے، کسی اور نے نہیں کیا، اور قسم کھایا کہ میں اس کے بدلے میں جا کر بیت اللہ کو اینٹ سے اینٹ بجاؤں گا، اور میں اس کو اکھیڑ کے ختم کروں گا۔ اور یہ وہاں سے
پھر اپنا جو بادشاہ تھا، وہ جو حبشہ کا بادشاہ، اجازت چاہا، میں اس نیت کے ساتھ وہاں جانا چاہتا ہوں. اس نے اجازت دے دی اور اس کو اونٹ بھی دے دیا. اونٹ نہیں، کیا کہتے ہیں وہ، ہاتھی بھی دیا. ہاتھی تو آپ میں تقریباً اکثر لوگوں نے جو نیچے شہروں میں گئے دیکھا ہوگا، بہت بڑا جانور ہے، وہ 10 بیسوں کے برابر اس کی طاقت ہوتی ہے. اور ایک محمود نامی ہاتھی بھی دیا. اس نے کہا چلے جاؤ یہ کام کرو. چنانچہ یہ آدمی آیا. راستے میں جب عرب کے لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ آدمی ہمارے بیت اللہ کو منہدم کرنے کے لیے، گرانے کے لیے آ رہا ہے، تھے مشرک. رسول اللہ تو ابھی اسی سال پیدا ہوئے ہیں، چند دن پہلے. اب ان لوگوں، لیکن بیت اللہ کا احترام کرتے تھے. انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے تیاری کی کہ یہ آدمی اگر آئے گا اس کے ساتھ جنگ کریں گے. لیکن جب وہ قریب آ گیا تو ان کے ساتھ راستے میں جنگ کرنے میں وہ ناکام ہو گئے، ان کو شکست دے دیا. کچھ لوگوں کو جو مختلف قبائل تھے، ایک قبیلے کو اس نے شکست دے دیا. آگے بڑھا، دوسرا قبیلہ سامنے آیا، ان کو بھی شکست دے دیا. اور نفیل ابن عمر نامی ایک آدمی تھا طائف کا، اس کو بھی انہوں نے پکڑ لیا. قتل کرنے کا ارادہ کر کے پھر کہا کہ یار یہ میرے لیے راستہ دکھائے گا، کیونکہ ابھی راستے کا پتہ نہیں، پیدل آنے والے لوگ ہیں، بیت اللہ تک ہمیں راستہ دکھائے گا. اس کو قتل نہیں کیا، اپنے ساتھ قاصد کے طور پر، کیا کہتے ہیں، رہبر کے طور پر اس کو لے کے چلا. اور طائف والے جو لوگ تھے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، یار ہم اس کے ساتھ اس سے پہلے کتنے لوگ آئے ہیں، مقابلہ نہیں کر سکے ہیں، لہٰذا کوئی عزا کے نام پر ایک بت خانہ انہوں نے بنایا تھا. ہم اس کے سامنے یہ شرط رکھیں گے کہ بس آپ ہمارے بت خانے کو کچھ نہ کہے، ہم تجھے کچھ نہیں کرتے ہیں، آپ جو کام کرنا ہے چلے جاؤ کرے. چنانچہ انہوں نے اسی طرح کر لیا. یہ واپس آیا. ذرا آگے جا کر کے قبیلے ثقیف کے لوگ تھے، ان کے ساتھ بھی مقابلہ ہوا، ان کو بھی شکست دیا. آخر کار جب یہ قریش کے قریب، وہاں بیت اللہ کے قریب مکہ کی حدود میں داخل ہو گیا تو وہاں مکہ والوں کے اونٹ چل رہے تھے. اور ان اونٹوں میں رسول اللہ کا دادا عبد المطلب، جناب عبد المطلب کے اونٹ تھے. 200 اونٹ ان کے چل رہے تھے. اور یہ عرب کے مکہ کے لوگوں کا سب سے بڑا سردار تھا. تو یہاں پہنچنے کے بعد اس نے ترجمان بھیجا. اب ظاہر بات ان کی زبان عربی نہیں تھی، یہ لوٹ مار کرنے کے لیے جو آدمی آیا تھا، ان کی زبان عربی نہیں تھی، عربی یہ سمجھتے نہیں تھے. تو اس نے ترجمان کو بھیجا، جا کر کے ان لوگوں سے کہہ دے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ لڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میرا مقصد ہے میں اس بیت اللہ کو گراتا ہوں، میں یہ گرا کے جاؤں گا. اگر تم نے حرکت نہیں کی تو میں تمہیں کچھ نہیں کروں گا. ان کو جا کر بتاؤ یہ کیا کہتے ہیں. قاصد آیا، آ کر کے کہا کہ یہ آدمی آیا ہے اس نیت سے اور اس نے یہ پیغام دے کے آپ لوگوں کے پاس بھیجا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ اس کا ہمارا جو سردار ہے وہ عبد المطلب ہے، سب سے بڑا سردار، ان کے پاس جا کے بات کریں. ان کے پاس آئے تو عبد المطلب نے کہا کہ میرے پاس اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے اور میں نہیں کر سکتا. البتہ اس بندے نے جو میرے 200 اونٹ قبضے میں لیے ہیں، میں ان کا مطالبہ کرتا ہوں میرے وہ 200 اونٹ مجھے دے دے اور میں ان کا مالک ہوں. اور بیت اللہ کا مالک وہ آسمان والا ہے. تھے مشرک، لیکن اللہ کو، آپ کو معلوم ہے مشرکین کی کئی قسمیں، بہت سارے مشرک وہ جو اللہ کو مانتے ہیں. اللہ اس کا فیصلہ خود لے لے گا، اس کا فیصلہ کرے گا. چنانچہ ان کو لے کے گئے. جب ابرہہ کے پاس قریب لے کے گئے تو حضرت جناب عبد المطلب کا قد آور انسان تھے، انتہائی جسم والے انسان تھے، طاقتور انسان، خوبصورت انسان تھے اور روپ والے انسان تھے. تو ابرہہ نے جب ان کو دیکھا، کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اس وقت، تخت کے اوپر، لیکن ہیبت اتنی اس کے اوپر چھا گئی کہ اس کے روپ کی وجہ سے اس کو دیکھتے ہی نیچے آ کر بیٹھ گئے. بیٹھ کر کے ترجمان کے ذریعے بات کی. جی آپ بتائیں جناب کیوں آئے آپ، کیسے آنا ہوا؟ تو عبد المطلب نے کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ نے میرے 200 اونٹ لیے ہیں، وہ میرے اونٹ میرے حوالے کر. اس نے کہا میں اس کی شکل پہلے دیکھ کر تو میں بہت متاثر ہوا تھا، وہ کوئی ہیبتناک انسان ہے لیکن بہت ہی بغیرت قسم کا انسان ہے. میں ان کی عبادت خانے کو گرانے کے لیے آیا ہوں، اس حوالے سے یہ بات نہیں کرتا ہے، یہ اپنے اونٹوں کی فکر میں لگا ہوا ہے. جب اس نے، ترجمان نے یہ بات عبد المطلب سے کی، اس نے کہا دیکھو میرے پاس طاقت نہیں اس کے ساتھ لڑنے کی، وہ بیت اللہ کا مالک اللہ ہے، وہ خود اس کے ساتھ فیصلہ کر لے گا، میں ان اونٹوں کا مالک ہوں، اس وجہ سے میں نے اپنی چیز کا مطالبہ کر لیا. تو اس نے کہا دفع کریں، ان کے اونٹ ان کے حوالے کر لے جائیں. اونٹ ان کے حوالے ہو گئے، یہ چلے. اور آ کر کے اس نے قریش کے لوگوں کو جمع کیا. آ جاؤ لوگوں، اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کی صفات میں بتوں کو شریک کرتے تھے. آ جاؤ
اور بیت اللہ کے جا کر کے غلاف کعبہ کو، اس وقت تو غلاف نہیں تھا اور دروازے کے اوپر کڑے لگے ہوئے تھے، اس طرح ان کو پکڑ کر کے رو رو کے اللہ سے دعا کی، یا اللہ ہمارے پاس طاقت نہیں، ہم اس بندے کے ساتھ لڑنے کے لیے ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، اور یہ بڑا ظالم انسان ہے، بہت لشکر لے کے آیا ہے، لہٰذا ہم مجبور ہیں خود ہی اس سے انتقام لے لیں۔ چنانچہ یہ کہہ کر تمام لوگوں کو بھی لے کر کے پہاڑیوں کے اوپر چڑھے۔ اب ان کو اتنا یقین کہ اللہ کا عذاب اس کے اوپر آئے گا ضرور، چنانچہ جب یہ اوپر چڑھے اس نے ہاتھیوں کو روانہ کیا۔ 9 ہاتھی لے کے آیا تھا، ایک کا نام محمود تھا، جو انتہائی پورے ملک میں اس جیسا طاقتور ہاتھی نہیں تھا۔ یہ ہاتھی اس وجہ سے لے کے آئے تھے کہ بیت اللہ کی ستونوں سے بڑی مضبوط زنجیروں کے ساتھ، جب زنجیروں کے ساتھ پھنسائیں گے زنجیریں ستونوں کے، پھر ان کو بڑکائیں گے، ان کو یہاں سے بگائیں گے، تو ایک در جب جھٹکا لگائیں گے، یہ 9 ہاتھی تھے، تو پھر یہ بیت اللہ ایک دم نیچے آ کے گر جائے گا۔ اس کے لیے ہاتھی چلانے لگے، تو ہاتھی جب بیت اللہ کی طرف لے جانے لگے، قریب پہنچنے کے بعد بیٹھ گیا ہاتھی اور اس نے پاؤں نیچے زمین پر لگا دیا۔ بہت کوشش کی، وہ اٹھا نہیں، لیکن دوسری طرف یمن کی طرف، شام کی طرف اس کو اٹھانے کی، لے جانے کی کوشش کی، تو اٹھ کر کے دوڑنے لگا، بیت اللہ کی طرف نہیں آیا۔ اور لوہے کی اس وقت کی ساریہ جو اس وقت تھا، اس ساریے کے ساتھ اس کو مارنے لگے، نہیں اٹھا وہ، طرح طرح کی انہوں نے، اور اس کے ان کے اندر، ان کے نتنوں کے اندر اور لوہے کی زنجیریں ڈال کر ان کو زور سے کھینچنے لگے، لیکن نہیں اٹھا۔ آخر مجبور ہو گئے۔ اب اسی کشمکش میں تھے، اب وہ لوگ پہاڑوں کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، اچانک اللہ نے ترمیہم بحجارۃ ارسل علیہم طیرا ابابیل، کبوتر سے جسم میں تھوڑے چھوٹے چھوٹے پرندوں کی اللہ جل جلالہ نے جماعت در جماعت، مختلف قسم کے گروہ در گروہ بن کے سمندر کی طرف سے وہ چھوٹے چھوٹے پرندے آ گئے۔ یہ فرشتے تھے اللہ کی طرف سے، اور انہوں جب دیکھا دیکھنے والوں نے، تو ایک چونچ میں یہ چنا دال کے برابر کوئی کنکریاں تھی، چھوٹی چھوٹی کنکریاں، ایک چونچ میں پکڑا تھا اور ایک ایک پنجے میں ایک ایک کنکری پکڑا تھا، 3 کنکریاں ہر پرندے کے ساتھ تھی، آ کر اوپر سے برسایا تو جس کے سر پر لگتا اس کے یہاں سے پار ہو کر پاؤں سے نیچے نکل جاتا۔ اس طریقے سے گولی کا کام ان چھوٹی کنکریوں نے کیا، اور یہ تہس نہس ہو گئے، وہاں سے بھاگ گئے، سارے کے سارے ادھر ادھر ہو گئے، اور راستے میں یہ سارے کے سارے جتنے آئے تھے سب کے سب وہ تڑپتے تڑپتے مر گئے۔ اور یہ ابرہہ جو لے کے آیا تھا یہ فی الحال نہیں مرا، اور انتہائی شدید زخمی تھا، اور اس کا جسم کٹتے کٹتے روزانہ ٹکڑے اس کے گرتے گرتے چیختے چیختے آخرکار چند دنوں کے بعد یہ بھی وہاں اس میں پہنچ گیا، یمن میں پہنچ گیا۔ وہاں پہنچنے کے بعد تڑپتے تڑپتے یہ بھی مر گیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہاں پر اس کی طرف کہ پروردگار کے ساتھ بغاوت کرنے والوں کے ساتھ رب کی طاقت ایسی ہے، تو اللہ جل جلالہ اس طرح ان کو دوچار کرتے ہیں عذاب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم ترا، کیا آپ نے غور و فکر نہیں کیا؟ رسول اللہ تو اس وقت پیدا نہیں ہوئے۔ علم ترا تو رؤیت کبھی جو ہے وہ علم کے معنی میں آتا ہے۔ علم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، یعنی کیا آپ کو معلوم نہیں ہے، کیف فعل ربک، کہ کیا سلوک کیا تیرے رب نے باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ۔ علم یجعل کیدہم، کیا اللہ نے نہیں ڈالا ان کی سازش کو فی تضلیل، بربادی میں، اللہ نے ان کی سازش کو بربادی میں، غلطی میں نہیں ڈالا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ، اور اللہ نے بھیج دیے ان کے اوپر طَيْرًا، پرندے، ابابیل، جو گروہ گروہ بن کے آ رہے تھے، ترمیہم، یہ پرندے ان کو مارنے لگے، بحجارت، ایسی کنکریوں سے، من سجیل، جو مٹی، گیلی مٹی سے بنی ہوئی تھی۔ گیلی مٹی کے نتیجے میں جب اس کو آگ میں پکایا جاتا ہے تو جو پکتی ہے وہ ایسی کنکریاں تھی، ان کے ساتھ مارا۔ فجعلہم، پھر اللہ نے ان کو بنا دیا کعصف مأکول، کھائے ہوئے بھوس کی طرح، بھوسے کی طرح، گھاس کی طرح، کہ جانور کھا کے اس کا ریزہ ریزہ کرتا ہے، اللہ نے ان سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ختم کر دیا۔ سورہ قریش مکی صورت ہے، اور اس میں 4 آیات